ووٹ اور آپ کی دعاؤں سے کامیاب ہوگا تو وہ کام مجلس پورے کرے گی جو 5 سال میں سماجوادی کی سرکار یا پھر سماجوادی کے ودھائک نے نہیں کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے وہ بات سامنے رکھنا چاہوں گا جو سماجوادی پارٹی نے 2012 میں جب الیکشن ہو رہے تھے اور سماجوادی پارٹی نے 2012 میں اپنے الیکشن مینیفیسٹو کو جاری کیا۔ اس الیکشن مینیفیسٹو میں سماجوادی پارٹی نے بہت سے وعدے کیے۔ ہر سیاسی پارٹی اپنا اپنا الیکشن مینیفیسٹو جاری کرتی ہے اور اسی الیکشن مینیفیسٹو کو سامنے رکھ کر عوام نے یہ سوچا اور یہ امید کی کہ ہم سماجوادی پارٹی کو ووٹ دیں گے تو سماجوادی پارٹی جو الیکشن کے مینیفیسٹو میں ہم سے وعدے کیے تھے اس کو پورا کرے گی۔ آپ نے 2012 میں سماجوادی پارٹی کو اس لیے ووٹ دیا کیونکہ سماجوادی پارٹی نے آپ کے درمیان میں آ کر یہ کہا کہ ہم بی جے پی کو روکیں گے، ہم بی جے پی کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے، اور بہت سی باتیں تھیں مگر یہ 2 اہم مدے تھے جس کو دیکھ کر اتر پردیش اور مراد آباد اور اس ودھان سبھا کی عوام نے ان کے حق میں اپنے ووٹ کو استعمال کیا، ان کو کامیاب کیا اور مراد آباد کے ضلع میں سماجوادی پارٹی کے ودھائک کامیاب ہوئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو صرف اتنا ہی بتانا چاہوں گا کہ سماجوادی کا الیکشن مینیفیسٹو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں اور پھر انہوں نے کون سے وعدوں کو پورا کیا۔ یقیناً یہ ایک انتخابی مہم ہے، یہ ایک انتخابی جلسہ ہے۔ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ سے اس بات کی اپیل نہیں کر رہا ہوں کہ آپ مجھے مذہب کے نام پر ووٹ دیجیے۔ میں آپ سے صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 5 سال پہلے جس پارٹی کا ساتھ دیا تھا، جس کو اپنے ووٹ سے نوازا تھا، جس کے امیدوار کو آپ نے ودھائک بنا کر ودھان سبھا میں بھیجا، جس پارٹی کو آپ نے ووٹ دے کر اس پارٹی کو مکھیہ منتری کا ایک عظیم عہدے پر آپ نے فائز کیا، اس پارٹی نے ان کون سے وعدوں کو پورا کیا؟ سماجوادی پارٹی نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ سچر کمیٹی اور رنگناتھ مشرا کمیشن کے سفارشات کو وہ اتر پردیش میں اس پر عمل آوری کرے گی۔ میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں آج جو کہہ رہا ہوں، سماجوادی پارٹی کا کوئی بھی لیڈر میرے سوال کا جواب دے دے اور اگر وہ مجھ سے بحث کرنا چاہے گا تو اتر پردیش کے کسی ایک جگہ کا مقام طے کر لے، اسد الدین اویسی اس جگہ پر جا کر ان سے بحث کرنے کے تیار ہے۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ اکھلیش نے وعدہ کیا تھا کہ رنگناتھ مشرا کمیشن اور سچر کمیٹی کے سفارشات کو اتر پردیش میں عمل آوری ہوگی، اور پھر اس کے اوپر اعلان ہوا کہ ایسی 85 اسکیمیں ہیں، اس میں سے 20% حصہ اقلیتوں کو دیا جائے گا۔ میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کر رہا ہوں کہ اس 20% کا جو وعدہ کیا گیا تھا 85% اسکیموں میں 20% اقلیتوں کو دیا جائے گا، اس پر کوئی عمل آوری نہیں ہوئی، اس پر کوئی عمل آوری نہیں ہوئی، اس پر کوئی کام نہیں ہوا، اور اگر اس پر کام ہو جاتا تو اتر پردیش کی اقلیتوں کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا۔ دوسرا وعدہ سماجوادی پارٹی نے کیا تھا اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں کہ جہاں جہاں مسلم اقلیت کے علاقے ہیں وہاں پر اسکول کھولے جائیں گے، پرائمری کے، اپر پرائمری کے اور اردو میڈیم اسکول کھولے جائیں گے۔
میں آپ کے سامنے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کہیں پر بھی اتر پردیش کے کسی بھی علاقے میں اردو میڈیم کے سکول نہیں کھولے گئے، پرائمری کے سکول نہیں کھولے گئے، اپر پرائمری کے سکول نہیں کھولے گئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تعلیم کا جو تناسب ہے، 2011 کے بھارت سرکار کے سینسس آئے اور سب سے زیادہ اگر ان پڑھ کوئی ملک میں ہندوستان میں ہے تو وہ مسلم اقلیت میں ہے، اور پورے ہندوستان میں سب سے کم پڑھ لکھے اگر کہیں پر ہے تو اتر پردیش میں ہے۔ جب سماجوادی پارٹی کی حکومت نے، پارٹی نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اردو میڈیم سکول کھولے جائیں گے، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہندوستان کے دستور، ہندوستان ہمارا سنویدھان کے آرٹیکل 29 ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی زبان کا تحفظ کریں، اور اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، اردو ہندوستان کی زبان ہے۔ یہ وہ زبان ہے جس نے آزادی کی جنگ میں کوئی بہت بڑا رول حصہ ادا کیا، اور انگریزوں کے خلاف اگر کوئی مشہور نعرہ ہوا تو وہ اردو کا نعرہ تھا، جس کو لوگ کہتے تھے کہ انقلاب زندہ باد۔ میرے عزیز دوستو، سنویدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے، سنویدھان کی دفعہ 29، کہ زبان کی حفاظت کی جائے۔ سماجوادی سرکار نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں وعدہ کیا تھا کہ اردو سکول کھولے جائیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سماجوادی سرکار سے کہ آپ نے اردو سکول کیوں نہیں کھولے؟ آپ نے اپر پرائمری اور پرائمری کے سکول کیوں نہیں کھولے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ غریب کے بچے پڑھ لکھ کر تعلیم یافتہ ہو کر مضبوط ہوں اور ہندوستان کو مضبوط کر سکیں؟ کہاں گیا سماجوادی کا وہ نعرہ، وہ وعدہ جو کیا گیا تھا کہ اسکول کھولے جائیں گے؟ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک وطن عزیز ہندوستان میں تعلیم ایک بنیادی رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور پارلیمنٹ میں یہ قانون بن چکا ہے کہ ہر بچہ اسکول کو جائے گا اور اسکول میں تعلیم حاصل کرے گا۔ سماجوادی پارٹی نے کتنے اسکول قائم کیے بتاؤ آپ؟ کوئی ریکارڈ نہیں پیش کر سکتے، اور تعلیم کے اوپر جو وعدے کیے گئے تھے اس کو پورا نہیں کیا۔ تیسرا وعدہ سماجوادی پارٹی نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں کیا تھا کہ جو بے قصور مسلمان بچے جیلوں میں ہیں ان کو نہ صرف رہا کیا جائے گا بلکہ جن افسروں نے ان کو غیر ضروری ڈالا ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اور بچوں کو کمپنسیشن دیا جائے گا۔ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں یہ سماجوادی پارٹی کے الیکشن مینیفیسٹو کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنے ذہن سے نہیں بنا رہا ہوں بلکہ چیلنج کر رہا ہوں کہ بتاؤ آپ نے کتنے معصوم نوجوانوں کو جیل سے رہا کیا، کتنوں کو آپ نے مالی امداد کی؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس وعدے میں بھی سماجوادی پارٹی ناکام ثابت ہوئی۔ پھر یہ وعدہ سماجوادی پارٹی نے کیا تھا، اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں کیا تھا۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ میں مذہب کے نام پر آپ سے ووٹ نہیں مانگ رہا ہوں، میں آپ سے ووٹ اس لیے مانگ رہا ہوں کہ یہ وعدے جو کیے گئے تھے سماجوادی پارٹی کی طرف سے، ان وعدوں کو آپ نے سامنے رکھ کر اکھلیش کو اتر پردیش کا مکھیہ منتری بنایا، اس کے پارٹی کے امیدواروں کو ودھائک بنایا۔ آج جب 5 سال مکمل ہو رہے ہیں تو آپ کا عوام کا حق بنتا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ بتاؤ تم نے 5 سال میں ہمارے سے جو وعدے کیے تھے وہ کہاں تک پورے کیے؟ ایک اور الیکشن مینیفیسٹو میں اکھلیش نے وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو پولیس میں بھرتی کرانے کے لیے ٹریننگ کیمپ کرائے جائیں گے، اور الیکشن مینیفیسٹو کے الفاظ کیا تھے؟ انگریزی میں کہا کہ ٹو کریٹ سیلف کانفیڈنس امنگ دی مسلمز، یعنی مسلمانوں میں خود اعتمادی کو بحال کیا جائے گا۔ بتاؤ سماجوادی کے لوگ، تم نے کتنے پولیس کے ٹریننگ کیمپس کروائے تاکہ جو بے روزگار نوجوان آج جو اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، نوکری نہیں ملتی؟ بتاؤ سماجوادی پارٹی تم نے کتنے ٹریننگ کیمپ کیے؟ اتر پردیش کی سول پولیس کے اعداد و شمار میرے سامنے ہیں۔
سماجوادی پارٹی کے لوگ ہر تھوڑی دیر کو کہتے ہیں کہ ہم سیکولر ہیں، ہم مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سماجوادی پارٹی سے، اب سماجوادی پارٹی کانگریس پارٹی سے بھی الائنس کر کے لڑنے والی ہے۔ میرا سوال ان دونوں سے ہے، ارے بتاؤ تم نے کیا کیا؟ آج سماجوادی سرکار اقتدار پر ہے، الیکشن آ رہا ہے، الیکشن مینیفیسٹو میں جو وعدے کیے گئے تھے اتر پردیش کے یو پی سول پولیس میں آپ دیکھ لیجئے سب انسپیکٹر 236 ہیں اقلیتوں کے، کل 10,190 ہیں۔ بتاؤ اکھلیش، یہ تمہارا وکاس ہے؟ یہ تمہارا وکاس ہے کہ تم نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں جو وعدہ کیا تم اس کو پورا نہیں کر سکے؟ اور پھر ہیڈ کانسٹیبل کتنے ہیں اتر پردیش میں؟ اقلیتوں کے ہیڈ کانسٹیبل 8,224 میں، اقلیتوں کے صرف 270 ہیں۔ یہ سماجوادی کی آپ سے محبت ہے، یہ سماجوادی پارٹی کی محبت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے الفاظ سے سماجوادی کے چمچوں کے سینے جل رہے ہوں گے، مگر تمہارا سینہ جلے، تمہارا کلیجہ جلے، تمہارا سر درد سے پھٹ جائے، تم کو راتوں سے نیند نہ آئے، کیونکہ تم اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے کے بعد جو غریبوں سے وعدہ کیا تھا تم نے ان وعدوں کو پورا نہیں کیا۔ آج ان کے پاس کوئی چہرہ نہیں ہے کہ عوام کے درمیان میں آ کر ووٹ کا مطالبہ کر سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک اور وعدہ کیا گیا تھا کہ وقف کی جائیدادوں پر جو قبضے کیے گئے اس کو ہٹا دیا جائے گا، نیا قانون بنایا جائے گا۔ قانون تو نہیں بنا، وقف کی جائیدادوں پہ قبضے نہیں ہٹے، مگر سماجوادی کے تمام گنڈے زمینوں پر قبضہ کرتے گئے، قبضہ کرتے گئے۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ یہ بتائیے آپ کہ سماجوادی کے لوگ زمینوں پر قبضہ کرتے تھے اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اسد الدین اویسی مراد آباد کو آ کر تحریر کرنا چاہتا تھا تو مراد آباد کے ایڈمنسٹریشن اجازت نہیں دیتا تھا، مگر گنڈے غریبوں کی زمین پر قبضہ کرتے تھے اور ایڈمنسٹریشن قوالوں کی طرح تھالیاں مارتا تھا۔ ہماری آواز کو دبانے کے لیے پرمیشن نہیں ملتا تھا، مگر ایڈمنسٹریشن آنکھ بند کر لیتا تھا۔ مگر یاد رکھو، جب بلی آنکھ بند کر کے دودھ پیتی ہے تو بلی سمجھتی ہے کہ دنیا نہیں دیکھ رہی ہے، ہم دیکھ رہے تھے اور آج کھڑے ہو کر تمہارے سامنے تمہاری کارکردگیوں کو بیان کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک اور وعدہ اکھلیش نے کیا تھا کہ جو اقلیتوں کی بچیاں 10ویں کلاس کی تعلیم کو مکمل کریں گی، 10th کلاس کو مکمل کر لیں گے، ان کو 30,000 روپے ان کے اکاؤنٹ میں ڈالے جائیں گے۔ آپ خود سوچ لیجئے، ہماری بچیاں 10ویں تعلیم کو مکمل کریں، کتنوں کو 30,000 روپے ملیں؟ جب نہیں ملے تو پھر اب کیا کریں گے آپ؟ میرے بھائی، جب جو وعدہ کیا وہ نہیں دیا گیا تو آج آپ کو ایک موقع مل رہا ہے جمہوریت میں کہ آپ، جنہوں نے آپ کو دھوکہ دیا، جنہوں نے آپ سے وعدے کیے، آج آپ کے پاس ایک موقع آیا ہے کہ آپ اپنے پسند کے امیدوار کو اور مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار اسرار حسین کے اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ اور ایک لمبی فہرست ہے سماجوادی کے الیکشن مینیفیسٹو کی، الیکشن الائنس کر رہے ہیں۔ سماجوادی کے لوگ، کانگریس کے لوگ بولتے ہیں کہ ہم فرقہ پرست طاقتوں کو روکنے کے لیے، سمپردائک طاقتوں کو شکست دینے کے لیے کانگریس اور سماجوادی میں الائنس ہو رہا ہے۔ مجھے جب یہ بات سنتا ہوں تو بڑی ہنسی آتی، مجھے بڑی ہنسی آتی۔ سماجوادی کے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، انہوں نے ایک بڑی کوشش کی کہ پارٹی میں اختلافات پیدا نہ ہوں، اور اخبار میں ٹی وی پر بیان دیا کہ سماجوادی پارٹی میں جو اختلاف ہو رہا ہے اس سے ہم مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوگا۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں بھائی صاحب،
آج انڈین ایکسپریس اخبار کی رپورٹ ہے، انڈین ایکسپریس اخبار کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ 2013 میں جو مظفر نگر کا کانڈ ہوا تھا، ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی تھی اور اس اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے 55 کیسز میں جو تمام قاتی تھے اس میں ہر مذہب کے لوگ تھے جن کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا تھا، ان کے خلاف چارج شیٹ ڈالنا ہے۔ فوجداری 153A اور 295 میں حکومت کو پرمیشن دینا پڑتا ہے، اجازت دینا پڑتا۔ ہائے اکھلیش تمہارا وکاس، ہائے اکھلیش تمہاری مسلم اقلیت سے محبت، 3 سال سے اکھلیش ان کو پرمیشن نہیں ہے۔ 3 سال سے جو لوگ جیل میں گئے ان کے اوپر کیس چلانا، مقدمہ چلانا، اور جب مجلس کا کوئی رکن جاتا ہے، جب معصوم لوگ سماجوادی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو ان کے اوپر سب پہ کیس بک کر دیا جاتا ہے۔ مگر جو لوگ 3 انڈین ایکسپریس کی رپورٹ ہے، اکھلیش 3 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس فائل پر پرمیشن نہیں دیتے، اس فائل پر پرمیشن نہیں دیتے۔ میڈیا کے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل اخبار میں لکھ دیں یا ٹی وی پر رات میں 9 بجے چلا دیں کہ اویسی نے ایک اور بھڑکاؤ بھاشن دے دیا۔ میرے بھائی میں کیا کروں، میری زبان میں کڑواہٹ ہے، اور اس زبان میں کڑواہٹ اس لیے پیدا ہوئی کہ میں ناانصافی کو برداشت نہیں کر سکتا، میں ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا، میں اپنا حق چاہتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آسمان سے تارے توڑ کر لا کے دو، میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ زمین کے اندر کے خزانے نکال کر دو، میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سنویدھان ہے، یہ ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ مجھے اس کانسٹیٹیوشن نے یہ کہا کہ ہندوستان میں سب برابر کے شہری ہیں، ہندوستان میں کوئی غلام نہیں ہے، ہندوستان میں کوئی دوسرے درجے کا شہری نہیں ہے، ہندوستان میں سب کو قانون کی نظر سے برابر دیکھا جائے گا۔ یہ میری لڑائی ہے، یہ میری لڑائی ہے۔ اور جب میری لڑائی پہ لوگ کہتے ہیں کہ بھڑکاؤ بھاشن دے دیے، ہاں شاید تم نے زندگی بھر گانے والوں کو سنا ہوگا، تم نے شاید زندگی بھر چمچوں کی زبانوں کو سنا ہوگا، مگر آج تم کو حق کی آواز سننا پڑے گا، سچائی کو سننا پڑے گا۔ اور ہندوستان کا سنویدھان مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں مظلوموں کے مسائل کا حل تلاش کروں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اقلیتوں کا بجٹ ہے، اتر پردیش کا جو کل بجٹ ہے اس کا 1% بھی اقلیتوں کا بجٹ نہیں، 1% بھی۔ اور پھر وعدے کرتے ہیں، سماجوادی کے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم کو سامپردائک یعنی فرقہ پرست طاقتوں کو روکنے کے لیے ہم کانگریس سے الائنس کر رہے ہیں۔ کون سا کیا کیا آپ نے؟ کیا مراد آباد میں، کیا رامپور میں، کیا سنبھل میں، یا اطراف و اکناف کے اور 2-3 ضلعوں میں کیا اکھلیش کی سرکار نے کوئی حکومت سے یونیورسٹی کھولی؟ کوئی گورنمنٹ یونیورسٹی ہے جہاں پر جا کر غریب بچے پڑھے؟ چاہے کسی بھی خاندان یا خاندان کا ہو، وہاں تو جانا پڑے گا غریب کو۔ مگر میرے بھائی، یہ ان کے وعدے ایسے وعدے ہیں کہ کوئی وعدے پورے نہیں کر سکتے۔ دلتوں پر ظلم ہوتا ہے، دلتوں کو اجاڑ دیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہر روز، بلکہ ہندوستان ٹائمز اخبار نے ایک رپورٹ میں کہا کہ پچھلے 3 سال میں اتر پردیش میں 12,000 کے قریب چھوٹے بڑے فرقہ پرست واقعات ہوئے، فرقے وارانہ واردات ہوئے۔ یہ ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ ہے، میری رپورٹ نہیں ہے، ورنہ پھر کل اخبار میں لکھ دیں گے کہ دیکھو اس نے پھر سے بھڑکاؤ بھاشن دے دیا۔ ہندوستان ٹائمز کو پڑھنا آتا ہے نا لوگوں کو، جا کر پڑھو۔ میں پورے آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر یہ دلپت پور ہے، ویر پور ہے، سرخڑا خاص ہے۔ کیا یہاں پر پینے کی ٹانکی نہیں بنائی گئی تھی؟ پینے کی ٹانکی بنائی گئی، اس کا ادگھاٹن بھی ہو گیا، مگر پانی نہیں آتا۔
टांकी तो बना दी अखिलेश ने, मगर पानी नहीं आता। वाह तेरा विकास अखिलेश। टांकी बना दी और कहा देखते रहिए भैया टांकी बन गई है, अभी आएगा पानी, अभी आएगा, अभी आएगा। 5 साल हो गए पानी आता ही नहीं है। बस टांकी को देखो खुश हो जाओ। लखनऊ में काम ने ट्रेन बना दी। भैया जी बैठ गए, पप्पा बैठ गए, पूरा खानदान बैठ गया। ट्रेन कहां तक गई? 4 मिनट ट्रेन गई, वापिस आ गई। क्यों? आगे बना ही नहीं कुछ। मगर उत्तर प्रदेश की आवाम को बोल दिया हमने ट्रेन चला दी। हाईवे का इनॉग्रेशन किया लखनऊ से आगरा। हम बोले चलो चलते हैं, देखते हैं आखिर कहां की हाईवे है। तो हाईवे गए तो इतने बड़े बड़े खड्डे उसमें। मगर अखिलेश बोले हमने हाईवे बना दिया, स्टेडियम बनाया। अरे ये टांकी को तुमने बनाया पानी की, उसमें पानी क्यों नहीं छोड़ते? तो मालूम हुआ कि बहुत कमीशन खा लिए थे सब लोग, मलाई खा लिए थे, तो पानी कहां से आएगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, खबरस्तान नेशनल हाईवे में चला गया। क्या खबरस्तान नेशनल हाईवे में नहीं गया? अगर वही किसी बड़े समाजवादी पार्टी के लीडर के माँ बाप की खबर होती और उसको हाईवे में ले लिया जाता तो खामोश बैठते। ऐसा होता हिंदुस्तान में कभी किसी खबरस्तान को हाईवे में नहीं लिया गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये 5 साल का रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी का, और फिर अब जो समाजवादी पार्टी में नाटक चल रहा है, जो ड्रामा चल रहा है, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि बेटा बाप का नहीं, बाप की बात नहीं मानता, बाप को बेटे पर भरोसा नहीं है, चाचा को भतीजे पर भरोसा नहीं है। ये क्या उत्तर प्रदेश का कल्याण करेंगे? बाप और बेटे में झगड़ा, और झगड़ा किस बात का? इख्तिदार का झगड़ा है, इख्तिदार और ताकत का झगड़ा है। और हद तो ये हो गई कि अब अखिलेश कहते हैं कि मुझे साइकिल मिलनी चाहिए, वालिद कहते हैं कि नहीं साइकिल मेरी है। ये अजीब तमाशा हो रहा है मेरे भाई। एक बेटा बोलता है कि पिताजी साइकिल आपकी नहीं है मेरी है। उस साइकिल पर झगड़ा यहां तक पहुंच चुका है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बाप बेटे की लड़ाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि एक घर में लोग अगर मुत्तहिद नहीं है तो क्या गरीब आवाम का काम कर सकते हैं। आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पर इल्जाम लगाते हैं कि इनके आने से बीजेपी को फायदा पहुंच जाएगा। मैं आपके सामने बुजुर्गों की मौजूदगी में, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों की मौजूदगी में और अपने गयूर नौजवानों से कहना चाहता हूँ, मेरे भाई आपने 2012 में और 2014 में आपने समाजवादी पार्टी को वोट किया कि वो बीजेपी को कामयाबी से रोकेंगे। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ और पार्लियामेंट के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश से 70 पार्लिमानी सीटों पर बीजेपी कामयाब हो जाती है। तो बताओ फिर समाजवादी पार्टी ने क्या किया? आज मजलिस पर इल्जाम लगाने वालों, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं कि आपकी पार्टी के 5 समाजवादी पार्टी के 5 अरकान पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, मुलायम सिंह यादव पहुंचते हैं, यानी ससुरे कामयाब हो जाते हैं, बहू कामयाब हो जाती है, भतीजा कामयाब हो जाता है, और नवासा कामयाब हो जाता है भाई का, यानी पूरे 5 के 5 कामयाब हो जाते और कोई कामयाब नहीं होता तो आप और हम कामयाब नहीं होते।
آپ بتائیے، ووٹ ہم نے دیا ان کو، مگر ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی، ان کے پاس اتنی سوچ نہیں تھی کہ بی جے پی کو اقتدار پہ آنے سے روکے۔ 70 سیٹ پر بی جے پی کامیاب ہو گئی، اور پھر الزام مجلس پر لگاتے ہیں۔ 2 دن پہلے ملائم سنگھ یادو نے کیا کہا؟ ملائم سنگھ یادو نے اپنے ہی بھائی کے بارے میں کہا کہ رام گوپال یادو 5 مرتبہ بی جے پی کے قومی صدر سے ملے ہیں اپنے بہو اور اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے۔ کیا شیوپال نے خط میں نہیں لکھا؟ اپنے ہی بھائی کے بارے میں لکھا کہ بی جے پی سے ملے ہوئے۔ میں سماجوادی سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ، جب تم اپنے گھر میں ایک دوسرے پر بی جے پی سے ملنے کا الزام لگا رہے ہو تو تم کس بنیاد پر اتر پردیش کی عوام سے ووٹ کو مانگ کرتے ہو کہ تم ووٹ تو ہم بی جے پی کو روکیں گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بی جے پی کو نہیں روک پائیں گے، ان میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ ارے جو 5 سال میں اپنے وعدے کیے تھے ان وعدوں کو پورا نہیں کر سکے، خاندان میں ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، اور پھر مجلس اتحاد المسلمین پر الزام لگانا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کا سمویدھان ہے، اس سمویدھان اور دستور اور آئین ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مسائل کو حل کر سکیں۔ یہ سمویدھان ہم کو اجازت دیتا ہے کہ ہم عزت کی زندگی گزاریں۔ ہندوستان کا سمویدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ نوجوانوں کو نوکریاں ملیں۔ ہندوستان کا سمویدھان اس بات کی اجازت دیتا ہے، بلکہ حکومتوں سے کہتا ہے کہ ہر بچے کو اسکول ملنا چاہیے، نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ملنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی ہماری لڑائی ہے کہ آپ کے مسائل کو حل کیا جائے۔ میں تمہارے سامنے کھڑے ہو کر مذہب کی دہائی نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ 70 سال سے ہم نے تمام سیاسی پارٹیوں کو ووٹ دیا اور یہی سمجھا کہ ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ووٹ تو ہمارا ہے مگر راز کسی اور کا ہے، ووٹ ہمارا ہے مگر فائدہ کسی کو ہو رہا ہے، ووٹ تو ہمارا ہے، اقتدار ملنے کے بعد ہمارے مسائل کو نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ اپنی پارٹی کو کامیاب کریے، اپنی آواز کو اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں بجائیے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے ایک بہترین امیدوار اسرار حسین کو یہاں سے اپنا امیدوار بنایا ہے، ان کو ووٹ دیجیے۔ مجلس کا انتخابی نشان پتنگ کا ہے۔ رہا سوال بی جے پی کا، تو کل اخبارات اور ٹی وی نے ایک خبر کو شائع کیا تھا، آپ اور ہم نے، ہمارے بزرگوں نے ایک تصویر کو دیکھا ہوگا، ہندوستان کے باپو مہاتما گاندھی چرخے پر بیٹھ کر چرخا چلا رہے ہیں۔ یہ فوٹو سب دیکھتے ہیں۔ ایک اچانک ایک نئی فوٹو آئی کہ وزیر اعظم مودی بیٹھ کر چرخا پھرا رہے ہیں۔ میں دیکھ کر تعجب کیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ باپو کی جگہ لے لیے، مہاتما گاندھی کی جگہ آپ بیٹھ گئے۔ تو بی جے پی کے لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہریانہ کے بی جے پی کے منسٹر نے کہا کہ ہاں مودی مہاتما گاندھی سے بڑے ہیں، اور پھر 2 گھنٹے کے بعد ان کا دماغ صحیح ہوا تو بولے نہیں، میں بیان کو واپس لے لیتا ہوں۔ اب آپ بتائیے میرے بھائی، یہ ملک کہاں پر جا رہا ہے؟ یہ ملک کہاں پر جا کر رکا ہوا ہے؟ اور پھر یہی سماجوادی کی سرکار، ہمارے وزیر اعظم تو چرخا چلا رہے ہیں۔ اے سماجوادی والوں، اے بی جے پی والوں، ہم کو بتاؤ کہ جتنے اتر پردیش اور ہندوستان میں پاور لوم ہے، وہ پورے کے پورے پاور لوم بند پڑے ہیں، پورے پاور لوم بند پڑے ہیں۔ اور پھر ہمارے وزیر اعظم نے 8 نومبر کے دن نوٹ بندی کا اعلان کر دیا، 500 اور 1000 کی نوٹ کو غائب کر دیا، اور لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں۔ تو بی جے پی کے لوگوں نے کہا یہ لائن میں کھڑے ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ دیش بھکتی کی مثال ہے۔ کوئی بی جے پی والا، کوئی دولت مند لائن میں کھڑا رہتا، ایک غریب 8 گھنٹے 10 گھنٹے لائن میں کھڑا۔ کیا نوٹ بندی کی وجہ سے مراد آباد میں پیتل کا کاروبار ختم نہیں ہو گیا؟
کیا نوٹ بندی کی وجہ سے 10 کار بے روزگار نہیں ہو گیا؟ اتنا بڑا ایکسپورٹ مراد آباد سے پیتل کا ہوتا تھا، آج جنوری کا مہینہ آیا پورا ختم ہو گیا۔ کیا اس پر کام ہوتا تھا؟ پیسوں پر کام ہوتا تھا۔ تو ہندوستان کے وزیر اعظم بول رہے ڈیجیٹل کر لو، ہندوستان کے وزیر اعظم بول رہے کیش لیس کر لو۔ آج نوٹ بندی کی وجہ سے مراد آباد میں ہزاروں کی تعداد میں 10 کار بے روزگار ہو چکے ہیں۔ پہلے چین سے مقابلہ کرنا پڑ رہا تھا، مگر آج بی جے پی نے نوٹ بندی کر کے ہزاروں کی تعداد میں 10 کاروں کو بے روزگار کر دیا۔ لکھنؤ میں وہاں پر کام ہوتا تھا، اس ایمبرائڈری کا کام، وہاں پر بھی 3 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے۔ فیروز آباد میں گلاس کا کام ہوتا تھا، وہ بند پڑے ہیں۔ الہ آباد میں تالے بنائے جاتے تھے، آج تالے بنانے والوں یونٹس کے اوپر تالا لگ چکا ہے، اور وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں نے بلیک منی کا خاتمہ کیا۔ کہاں کا بلیک منی کا آپ نے خاتمہ کیا ہندوستان کے وزیر اعظم؟ آپ نے کہا تھا 14 لاکھ کروڑ بلیک کے پیسے ہیں، مگر 14 لاکھ کروڑ پورے بینک میں آ گئے۔ پورے بینک میں آ گئے تو بتائیے پیسے کہاں گئے پھر یہ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نوٹ بندی کی وجہ سے ہندوستان کو قریب 2,60,000 کروڑ کا نقصان ہوا۔ 2,60,000 کروڑ اگر 2% جی ڈی پی کو مان کیا جائے، آج ہندوستان ایک معاشی مشکلات کے دور میں جانے والا ہے، اور ہمارے وزیر اعظم کو اس کی فکر نہیں ہے۔ وزیر اعظم کو غریبوں کی فکر نہیں ہے، وزیر اعظم کو مزدوروں کی فکر نہیں ہے، وزیر اعظم کو ان چھوٹے چھوٹے یونٹس کی فکر نہیں ہے، مگر ان کو صرف واہ واہ کرنے والے، تعریف کرنے والے کہ کیا آپ نے اچھا کام کیا۔ دنیا کے بڑے بڑے ماہرین کہہ رہے کہ نوٹ بندی سے ہندوستان کی معیشت کمزور پڑ جائے گی، ہندوستان کو اتنا بڑا نقصان ہوگا، خود مراد آباد ذمہ دار ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا میرے عزیز دوستو، جہاں پر پیرزادہ روڈ ہے مراد آباد میں، جا کر پوچھئے جو ان لوگوں سے، ان دستکاروں سے جو دن میں 3 یا 4 تانبے کا واز بناتے تھے اور 300-400 روپے کماتے تھے، آج ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے نوٹ بندی کا اعلان کر دیا اور کہا بلیک منی کا خاتمہ ہوگا۔ اے ہندوستان کے وزیر اعظم، آپ نے بلیک منی کا خاتمہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے غریبوں کا پیٹ کو کاٹ دیا، آپ نے غریبوں کے روزگار کو چھین لیا، آپ نے غریبوں سے ان کے کھانے کی روٹی ان کے ہاتھ سے چھین لی۔ آج غریب پریشان ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ نوٹ بندی سے غریب خوش ہے اور امیر پریشان ہے۔ ارے امیر کا کوئی نقصان ہی نہیں ہوتا۔ ہندوستان میں اگر نقصان ہمیشہ ہوتا آیا ہے تو مزدوروں کا ہوا، غریبوں کا ہوا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مسائل ہیں جن کو لے کر ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں جا کر ہم کو اپنے مسائل کو حل کروانا ہے، اور جب تک آپ اپنے امیدواروں کو ووٹ نہیں دیں گے، ہمارے سماجی، اقتصادی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہمارا نمائندہ جب کامیاب ہوگا، یہاں پر جو آپ کے مسائل ہیں ان مسائل کو حل کیا جائے گا۔ ہم حکومت سے لڑ کر اسکول کھولیں گے، حکومت سے لڑ کر کالج کھولیں گے، اور جو راشن آتا ہے اس پر جو ہفتہ لیا جاتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بند کرا کر رکھیں گے۔ جو غنڈہ گردی 5 سال سے سماجوادی پارٹی کے لوگ کر رہے تھے، اب یہ غنڈہ گردی نہیں کریں گے۔ ان کو جو منمانی کر رہے تھے وہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے مستقبل کے لیے اپنی پارٹی مجلس کو ووٹ دیجیے۔ میں یہاں پر اپنے آپ کو منوانے کے لیے نہیں آیا ہوں میرے بھائی، میں یہاں پر اپنی قیادت کو منوانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لیڈر بنے، آپ قائد بنے، آپ طاقتور بنے، تاکہ آپ کے مسائل حل کیے جا سکے۔ برسوں آپ نے ان کا ساتھ دیا، یہ کچھ نہیں کرنے والے، یاد رکھو میری بات کو۔ صرف ووٹ لیں گے اور ووٹ کے بعد بھول جائیں گے، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ آج اتر پردیش میں کل تک کوئی متبادل نہیں تھا، کل تک ہم مہارت مجبوری میں
समाजवादी पार्टी को वोट देते थे, हालत मजबूरी में कभी बीएसपी को वोट दे दिए, हालत मजबूरी में कभी कांग्रेस का वोट दे दिए। आज मजलिस एक मुतबादिल आपके सामने है, मजलिस एक ऑल्टरनेट आपके सामने है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस ऑल्टरनेट को आप अपने हाथों में थाम लो, इसको अपने सीने से लगा लो। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यही चाहता हूं कि ये संविधान के मुताबिक हमको तमाम हुकूक मिले जो ये सियासी पार्टी हमको नहीं देना चाहती। 70 साल हो गए, मेरे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूँ कि आप भी हमारी रहनुमाई करिए। आपने मसाइल उठाए, आपने मुश्किलात उठाए, मगर आने वाली नस्ल को मुश्किलात उठाने का मौका मत दीजिए। हमने नाइंसाफियों का मुकाबला किया, हमने तूफानों में चराग जलाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हालात और वक्त का तकाजा ये है कि हम ये तूफान का मुकाबला करें। यकीनन इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को इक़्तिदार पर आने से रोकेंगे, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उन पार्टियों का साथ दें जिन्होंने हमारा कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना विकास किया। ये काहे की समाजवादी पार्टी जब बेटा बाप का नहीं हुआ, बाप बेटे का नहीं हुआ, तो फिर ये उत्तर प्रदेश का क्या काम कर सकेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आइए और 15 तारीख के दिन एक नई सुबह का आगाज करिए और दुनिया को बता दो कि इनकलाब लिखने वाले हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, अपने मसाइल को कराएंगे। यही चंद गुजारिशात मैंने इख्तिसार के साथ आपके सामने रखा हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप तमाम की दुआएं, आप तमाम का ताउन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हासिल होगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज, यार जिंदा, सोबत।